اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر الحافظ ڈیجیٹل اسٹوڈیو کی نشریات میں میرے دیکھنے سننے چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اٹھنے والی جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ۔ تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خصوصی ہمارے مہمان موجود ہیں، مولانا محمد امین اعوان قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے علامت صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا کہ آپ الحافظ ڈیجیٹل اسٹوڈیو کی نشریات میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی علامت صاحب، آپ سے سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ مشاجرات صحابہ میں کف لسان سے کیا مراد ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ جزاک اللہ بھائی، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی کوشش کریں۔ تو مشاجرات صحابہ میں کف لسان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں اور دوستو، جہاں پر بھی بندہ رہتا ہے اس میں آپس میں کچھ مشاجرات ہو ہی جاتے ہیں، یہ انسانی تقاضا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان بھی مشاجرات ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں جو مشاجرات ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ نے اپنی زبان کو روکے رکھنا ہے۔ یہ بات تو طے ہے، آپ بخاری شریف پڑھ لیں، صحاح ستہ پڑھ لیں، دیگر کتب پڑھ لیں، آپ عقائد کی ہماری کتابیں پڑھ لیں، تمہید ابو الشکور سالمی اور دیگر الصواعق المحرقہ دوسری کتابیں، یہ بات تو سب ہی مانتے ہیں۔ لیکن افسوس، صدہا افسوس کہ کچھ لوگوں نے یہ مشاجرات صحابہ میں کف لسان کا مطلب جو ہے وہ غلط لے لیا۔ انہوں نے اپنے علم پر انہوں نے سوچا کہ ہم بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس پر کہا کہ یہ مشاجرات صحابہ میں کف لسان سے مراد ہے کہ ان کی شان بیان نہیں کرنی۔ تو آئیے ہم احادیث محدثین سے احادیث کو دیکھتے ہیں اور اپنے ائمہ کرام کو دیکھتے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ بخاری شریف میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا خاص ایک باب ہے، دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ انہوں نے شان بیان کی گئی ہو، باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ترمذی شریف ہے، تو امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناقب کے ایک باب باندھا، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کا آپ کا بھی ایک باب باندھا۔ تو اس میں دو حدیثیں نقل کی، ایک تو حدیث اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یہ حدیث یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ دوسری حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر کو ایک جگہ کا امیر مقرر کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو محظور کر دیا، تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت عمیر نے فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، کہ معاویہ کا تذکرہ نہیں کرنا مگر خیر کے ساتھ۔ تو اہل علم جانتے ہیں کہ جب حرف استثناء آتا ہے تو وہ ما قبل جو حکم ہوتا ہے اس سے اس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، بعد والے حکم کو نکال دیتا ہے۔ لا تذکروا، اب ایک بندہ لا تذکروا پڑھ کے کہے کہ لا تذکروا معاویہ کا تذکرہ نہیں کرنا، آگے بھی پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا الا بخیر۔ تو جب بھی حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کرنا ہے خیر کے ساتھ کرنا ہے۔ اب ترمذی شریف میں امام ترمذی رضی اللہ عنہ یہ بات باندھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ قول ہے، صحابی کا، آپ نے یہ تذکرہ فرمایا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا ذکر کرنا ہے، ان کی خیر بیان کرنی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں الصواعق المحرقہ، امام ابن حجر حتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے جب حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا اس کے سب سے پہلے کہ ہمارے نزدیک ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، یہ تمام ہمارے اہل سنت جو ہیں، ہمارے سنی حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کا یہ ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں یہ عادل ہیں۔ اسی طرح امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے فقہ اکبر میں آپ نے یہ تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں۔ عقیدہ طحاویہ اٹھا کے دیکھ لے تو اس میں بھی یہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ، تو آپ نے فرمایا کہ یکفو بالطعن، کہ آپ پر صحابہ کرام پر طعن کرنا، یعنی ان کو برا بھلا کہنے سے کف لسان ہوگا
اور والثناء علیہم، اور ان پر ثنا کی جائے گی، ان کی تعریف کی جائے گی، تعریف سے کف لسان نہیں ہے۔ اسی طرح امام اجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اشریہ لکھی تو آپ نے اس میں، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ آپ نے اس میں 25 فصلیں باندھی حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ 25 فصلیں، ہمارے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ اسی طرح ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، مجدد الفسانی کو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ سب کو دیکھ لیں، انہوں نے کس طرح صحابہ کرام کا تذکرہ ذکر کیا، کس طرح آپ کی شان بیان کی۔ یہ جو مشاجرات کے بارے میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کتنے ہی پیارا آپ نے فرمایا حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، فرق مراتب بے شمار، پھر بھی معاویہ ہمارے سردار، تان ان پہ کرنا کار فجار ہے۔ ان کو برا بھلا کہنا یہ فجار کا کام ہے، سنیوں کا کام نہیں ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہیں اور حضرت امیر معاویہ پر، دیگر حضرت عمر بن عاص پر، دوسرے صحابہ پر۔ تو یہاں پر ایک بات علامہ صاحب بڑے قابل غور ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطائے اجتہادی پر تھے، لیکن آپ نے ساتھ ہی یہ نقل کر دیا، آپ نے فرمایا کہ جو اچھا بندہ ہوتا ہے نا، جو سنی ہوتا ہے، جو اچھا آدمی ہوتا ہے، یہ مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 3 مکتوب نمبر 36 ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہ بھی نہ تذکرہ کریں کہ وہ خطا پر ان کو کہیں ہی نہیں، ہم اس سے کف لسان۔ یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا۔ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بھی کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان بیان کی ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ کتب حدیث کا مطالعہ فرمائیں اور ہمارے ائمہ کرام کی آپ کتابوں کا، جس طرح میں نے عرض بھی کیا کہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، جس پر علماء کا اتفاق ہے، تو اس میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ نے باب باندھا، باب ذکر معاویہ، اس کے تحت آپ نے حدیث نقل کی کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، جو امت کے سب سے بڑے عالم جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی موجود تھے، تو کہا کہ حضرت امیر معاویہ وطروں کی اختلاف ہو گیا کہ وہ تو آپ ایک رکعت پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو چھوڑ دیں، وہ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ دیکھیں امام بخاری نے بخاری شریف سے حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا ثابت ہے، تو جب ہم نے ان کو صحابی کہہ دیا تو اس کے بارے میں قرآن پاک جتنے بھی صحابہ کی شان بیان کی وہ ہر ایک صحابی پر ہوگا۔ آپ اٹھا کے سورہ حدید ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین وانفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں کیا، یہ دونوں برابر نہیں۔ ساتھ ہی تذکرہ فرما دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ان کی کوئی شان ہی نہیں، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اب حسنہ کیا ہے؟ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر طبری میں آپ فرماتے ہیں حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اسی طرح آپ دیگر تفاسیر اٹھا لیں تو اس سے مراد جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام صحابہ کرام کا جنتی ہونا۔ تو حدیث کی طرف آئیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام بخاری نے، اسی طرح امام ترمذی نے پورا باب باندھا، امام اجوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں آپ نے پوری 25 فصلیں آپ کے بارے میں نقل فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ آپ نے فرمایا کہ کیسی بات کرتے ہو؟ آپ نے اس پر غصے کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ کیسی بات کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے تو آپ کے گھوڑے کے جو ناک پر مٹی لگتی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دورہ حکومت میں کبھی کسی کو کوڑے نہیں لگائے، لیکن ایک بندے نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کی، حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ انہوں نے بڑی سختی فرمائی۔ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عمر ثانی کا لقب عطا فرمایا گیا ہے، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ عمر ثانی ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیگر ائمہ کرام کو، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے استاد صاحب نے ایک بڑی اچھی بات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نے عقیدہ لینا ہو تو آپ نے 4 بندوں سے عقیدہ لینا ہے۔
ایک مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور آپ نے عقیدہ لینا ہو تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لیں، شاہ ولی اللہ سے لیں۔ تو مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات شریف میں آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خطا جو ہے خیرم من ثوابہما، کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ، یہاں پر ضمیر کا مرجع بھی میں نے عرض کر دیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہما ان کی خیر سے بھی بہتر ہے، وہ کوئی اچھا کام کریں اور یہ ان کی خطائے اجتہادی ان کی خیر سے بھی بہتر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں تو اعلیٰ حضرت جا بجا فتاوی رضویہ شریف میں اور آپ نے دیگر اپنی تصانیف میں صحابہ کرام کا بالخصوص حضرت امیر معاویہ کا خیر سے تذکرہ فرماتے ہیں، آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ عبدالعزیز پڑھاروی رحمت اللہ علیہ، آپ کو دیکھا جائے تو عبدالعزیز پڑھاروی رحمت اللہ علیہ وہ ہمارے اتنے بڑے عالم ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 270 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ آپ پڑھتے ہیں شرح قائد کی شرح لکھی ہے نبراس، جو سب سے اعلیٰ شرح اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے اس طرح بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، رسالہ لکھا الناہیہ عن طعن امیر معاویہ، تو آپ نے وہاں پر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تذکرہ ذکر کیا۔ اسی طرح دیکھ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں وہ آپ کا یہ عادت ہے کہ آپ حدیث کو اکثر جو حدیث ضعیف بھی ہوتی ہیں نا ان کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر الناہیہ عن طعن امیر معاویہ میں حضرت عبدالعزیز پڑھاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی فرمایا کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شان کے بارے میں حدیث آئی ہے اس کو ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ضعیف، اس کو موضوع قرار دیا، وہ تو ان کی عادت ہے۔ دیکھیں بزرگ پر، اتنے بڑے ہمارے بزرگ، ان پر بھی سختی فرمائی کہ ایک صحابی کے بارے میں، تو صحابہ کی شان جو حضرت امیر معاویہ، وقت کی قلت ہے نہیں تو حضرت امیر معاویہ پر 14 صدیوں میں ہر صدی میں ہر وقت پر لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں، صحابی کی شان کی تو کیا ہی کہنا۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب حدیث عمار سے آپ ذرا رہنمائی فرما دیجیے، کیا بات ہے؟ حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی روافظ جو ہیں اور نیم رافضی ملا جو ہے وہ بھی اس کے بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تقتلوک فئۃ باغیۃ، آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اب جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آپس میں مشاجرہ ہوا تو اس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو اب لوگ یہاں پر اعتراض کہتے ہیں، دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے ان کو شہید کیا تو لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باغی کہا۔ تو دیکھیں اسی بخاری شریف میں ہے کہ آپ اہل علم لوگ حضرات جانتے ہیں کہ فئاتن جو ہے فئاتن، اس کو یہ 3 حضرات، اگر 3 بندے بھی ہو نا ان پر بھی فئاتن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ عربی لغت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ 3 بندے بھی ہوں ان پر بھی فئاتن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں گروہ میں کچھ لوگ خارجی داخل ہو گئے تھے جنہوں نے چاہا، جس طرح آج بھی لوگ ہمارے اندر داخل ہو کر ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، ہماری جو ہے وہ طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طاقت کو تو کیا ہی کہنا۔ تو لوگ اس طرف بھی آئے اور ادھر بھی آئے۔ تو جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گروہ میں جو شامل لوگ تھے انہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا، وہ ان کا کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں تھا، وہ تو آپس میں لڑانے آئے تھے، انہوں نے آ کر کیا۔ دوسری بات، اگر باغی لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی بزرگ نے بھی باغی ان کو ذکر کیا جیسا کہ اسحاق بن راہوے، تو جب حدیث کی کتابوں میں ان کو اسحاق بن راہویہ پڑھا جاتا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ باغی کا لفظ، تو اس پر دیکھیں ہماری کتاب ہے تمہید ابو شکور سالمی جو ہماری عقیدے کی کتاب ہے، تو آپ نے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے فرمایا والباغی لا تکفروا ولا تفسقوا، کہ باغی نہ کفر کرتا ہے نہ فسق کرتا ہے۔ اگر اس عبارت کو اس طرح پڑھ جائے والباغی لا تکفروا ولا تفسقوا، کہ جو باغی ہوتا ہے نہ اس کی تکفیر کی جائے گی نہ ہی اس کو فاسق قرار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو یہاں پر دونوں گروہوں کو فرمایا کہ جب مومنین میں سے 2 گروہ آپس میں ان کا مشاجرہ ہو جائے، وہ آپس میں لڑ جائیں،
تو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، تو باغی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو عام طور پر لیا جاتا ہے کہ جو حکومت وقت. تو یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ الصواعق المحرقہ میں آپ نے ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، فرمایا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں مشاجرہ ہوا یہ خلافت کے بارے میں نہیں تھا، یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو شہید کر دیا گیا تھا ان کے جو قاتلین تھے ان سے بدلہ لینے کے بارے میں تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ جلدی بدلہ لے لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑے دیر رک جائیں، ابھی دیکھتے ہیں حالات کو، پھر انشاءاللہ بدلہ لیا جائے گا. تو اس دوران میں کچھ خارجی داخل ہو کے انہوں نے آپس میں لڑائی کرانا چاہی. تو یہ دونوں گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ میرے قاتلین ہمارے گروہ والے اور حضرت امیر معاویہ والے دونوں یہ جنتی ہیں. تو بعد میں دیکھا جائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی حضرت امیر معاویہ پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے بھی بیعت کی. جو روافض کی جو سب سے اعلیٰ جو ان کو اپنی کتاب کو ان کی جو کتب اربع ہے اس میں رجال کشی آتی ہے، اس رجال کشی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت امام حسن آئے، امام حسین آئے. پہلے حضرت امام حسن نے بیعت کی، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ بھی اٹھ کے بیعت کریں، تو آپ نے بھی بیعت کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو یزید کے خلاف نکلے تو تنہا سارا اپنا گھر بار مال سب کچھ قربان کر دیا، وہ ایک اس طرح کے بندے کے ہاتھ میں کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ باغی ہیں نعوذ باللہ یا آپ کی طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ حضرت امام حسین سے اہل بیت سے محبت کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ بالکل کھوکھلا اور جھوٹا ہے. آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ اتنے جو شیر خدا کا بیٹا ہو تو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک باغی کے ہاتھ پر بیعت کر لے، وہ ایک باغی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، تو ایسی کوئی بات نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ جو تم کچھ کرنے والے، اللہ باخبر ہے. تو پھر بھی اللہ نے بعد میں باخبر کہا، پہلے جنتی قرار دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر سے ذکر کیا جائے. تو علامہ صاحب امام بخاری علیہ الرحمہ نے بابو ذکری معاویہ کیوں ذکر فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بخاری شریف لکھی تو آخر میں آپ نے مناقب کے ابواب باندھے ہیں، تو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپ نے مناقب ذکر کیے. تو جب حضرت امیر معاویہ کا ذکر آیا تو آپ نے باب مناقب نہیں ذکر کیا، باب مناقب نہیں ذکر کیا، آپ نے فرمایا باب ذکر معاویہ. تو اب اس سے کچھ لوگوں نے تو سب سے پہلے جو یہاں پر باب ذکر معاویہ، تو آپ دیکھیں ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اللہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اب بندہ کوئی یہاں کہے کہ اللہ کا ذکر کہا، اللہ کے فضائل بیان کرو، یہ کیوں نہیں کہا؟ تو یہ ایک سوال ہی ایسا ہے، غلط سوال ہے کہ باب ذکر معاویہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو شان بیان نہیں کرنی، کیونکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بخاری شریف میں حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مومنین کے گروہ میں صلح فرمائے گا، ان کے ذریعے صلح ہوگی. تو اس بخاری شریف میں ذکر کیا تو ان کی صلح کس کے ساتھ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. تو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید فرماتے ہیں، ھذا ابنی سید، کہ یہ میرا بیٹا سید ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے جس بندے نے یہ ذکر کیا کہ باب ذکر معاویہ، یہاں پر باب ذکر معاویہ لیکن لہٰذا ان کے فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے، تو وہ اسحاق بن راہویہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہاں سے یہ نہیں پتہ چلتا. تو ہمارے ائمہ کرام نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ الصواعق المحرقہ میں امام ابن حجر حیتمی رضی اللہ عنہ اس میں آخر میں آپ نے تطہیر الجنان لکھی ہے، تو اس میں آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ بات اگر دیکھی جائے کہ آپ نے بابو ذکر معاویہ فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو ذکر ہے تو معاویہ رضی ذکر فرمایا، فضائل نہیں بیان، مناقب نہیں کہ، تو اس سے آپ کا نہیں فرمایا. اگر ایسے دیکھا جائے تو پھر کسی صحابی کی بھی شان ہمیں حدیث کی کتابوں سے نہیں ملے گی. وہاں پر بھی تذکرہ لفظ آتے ہیں کہ صحابی کا تذکرہ کیا، ہم بھی اپنی زبانوں پر یہ الفاظ جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ تذکرہ ذکر کیا. یاد رکھیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں، کہ جو بندہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے نا، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام پر نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ برا بھلا کہتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے استاد صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک کنڈی ہے، تو جو بندہ کنڈی کو کھول لیتا ہے نا تو یہ اس سے روکا گیا ہے کہ اس دروازے کے پاس جانا ہی نہیں ہے، اس کنڈی کو کھولنا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ نعوذ باللہ آپ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اس کنڈی کو کھول لیتا ہے تو وہ پھر نعوذ باللہ اندر داخل ہو کے صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا ہے۔ پھر پہلے تو وہ اس بندے نے پہلے ہی وہ جب ان کی گستاخیاں کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں امام اعظم سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں، میں امام اعظم سے بھی اختلاف کرتا ہوں، میں فلاں بزرگوں سے، مجھے تو اعلیٰ حضرت سے رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اختلاف ہے، مجھے مجدد الفسانی سے بھی اختلاف ہے، شرح عقائد سے بھی وہ اختلاف کر لیتا ہے۔ تو جب ان سے اختلاف کرے گا تو وہ تو بعد میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں جب بھی تذکرہ کیا جائے حضرت امیر معاویہ کا تو خیر سے، تو یہاں پر ذکر معاویہ کے تحت یہ بھی آپ سن لیں کہ بابو ذکر معاویہ کے تحت جو حدیث لائے ہیں تو وہ کیا فرمائے، ایک یہاں پر یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ فقیہ ہیں۔ تو یہاں پر لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں فقیہ ہونا تو کوئی شان نہیں ہے، فقیہ تو اور لوگ بھی ہیں، فقیہ پھر آپ دیکھیں مجھے دکھائیں بازار میں کوئی فقیہ پھر رہے ہوں، وہ ریڑی پہ ہوں یا ایسے فقیہ ہوں، فقیہ ہونا بہت بڑی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فقیہ جو ہے وہ ایک فقیہ عالم جو ہے وہ 60 عابدوں پر باری ہے، ایک طرف 60 عبادت گزار ہوں، دوسرے طرف ایک فقیہ ہو، تو اس کا فقیہ ہونا اس پر زیادہ شان کے لائق ہے۔ تو بندہ جو عالم ہوتا ہے، میں جاہل کی بات نہیں کر رہا، جو عالم ہو اور وہ یہ کہے کہ فقیہ ہونا یہ کوئی شان نہیں ہے، تو اس سے بڑا تو جاہل کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فقیہ ہونے کو، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تو شان ہے، آپ فقیہ تھے، حضرت امام شافعی کی یہ شان ہے کہ آپ فقیہ تھے، امام احمد بن حنبل کی، امام مالک رضوان اللہ علیہ اجمعین، آپ کی یہ شان تھی کہ وہ فقیہ ہیں۔ تو اس دور میں جو فقیہ ہوتا ہے بڑے وہ اس کو شان کے لائق، اس کو جیسا کہ دیکھا جائے ہم اپنی طرف دیکھ لیں، عبدالعلیم سیالوی ہمارے استاد صاحب جو ہیں فقیہ ہیں، تو اسی طرح اور بھی بزرگان دین ہمارے اساتذہ دیگر جو فقیہ ہیں، فقاہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، تو یہ ان کی شان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، ان سے دور رہنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت عطا فرمائے۔ آخر میں اپنا ایک عرض کروں گا سنیوں سے، اور یہ روافض سے اور سب سے میرا یہ درس ہے کہ میری یہ بات سن لیں۔ رکھ ہمیشہ معتدل اپنے عقیدے کا زاویہ، گر علی ہیں چاند تو تارا معاویہ، گر علی ہیں چاند تو تارا معاویہ، اصحاب و اہل بیت کا نہ کیا جس نے احترام، ٹھہرے گا وہ ضرور حقدار حاویہ۔ تو اب حاویہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر بھی طعن و تشنیع کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھی جائے، اس کا خاتمہ کبھی ایمان پر نہیں ہو سکتا، وہ مرے گا تو وہ پھر یزیدی بن کے مرے گا، وہ حسینی ہو کے کبھی بھی نہیں مر سکتا۔ تو اسی وجہ سے اپنے آپ کو جب بھی ذکر کریں تو صحابہ کرام کا خیر سے کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اہل بیت کا، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، صحابہ کرام کی اپنی وجہ سے نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اہل بیت کی اس وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ حضور کے گھر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غلطی کوتاہی ہوگی معاف فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی، اہل بیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی عزت اور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔